سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ صدق الله العظيم۔ کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جنہوں نے انکار کر دیا اپنے ایمان لانے کے بعد، اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے۔ یہ لوگ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت اچھی کر لی۔ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، پھر وہ اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ حقیقت میں گمراہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر مفسرین نے اس کا جو مصداق ہے وہ دو طبقات کو قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کا مصداق یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، کہ جنہوں نے تورات اور انجیل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ اور آپ کی علامات طیبہ پڑھی، سمجھی اور جان لیا کہ واقعتاً اللہ کے محبوب اور آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور گویا کہ ایمان لے آئے، یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پکے تھے کہ آپ جب بھی آئیں گے ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ایمان ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر یہ لوگ مخالف ہو گئے۔ تو یہ پہلے ایمان اور پھر اس کی مخالفت، تو یہ گویا کہ ان کی جانب سے کفر کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی کفر ہے، لیکن یہ یعنی ایک مشرکین مکہ اور عرب کے جو مشرکین تھے جنہوں نے حضور کی نبوت کو نہیں مانا، وہ بھی کافر تھے، لیکن یہ بھی کافر۔ فرق یہ تھا کہ وہ ویسے ہی کافر ہیں، جہالت والے کافر ہیں، اور یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے حق کو جانا ہے، بوجھا ہے، سمجھا ہے، لیکن پھر بھی انکار کیا ہے۔ تو ان کا کفر ان کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ ناواقف ہوتا ہے اس کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو علم نہیں ہے، ناواقف ہے، اس کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، اور ایک بندہ اگر جانتا بوجھتے ہوئے غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر غصہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عتاب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کا معاملہ سخت رکھا گیا، اور فرمایا کہ
ان کی جزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے، کس کس کی؟ اللہ کی اور فرشتوں کی، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے جن کی تعداد کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، تو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ جو ایک دفعہ بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اور آسمان چپا چپا فرشتوں کی تسبیح سے، تحمید سے، تقدیس سے بھرا پڑا ہے۔ تو کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، ان سب فرشتوں کے ایک ایک فرشتے کی لعنت ہے ان لوگوں پر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، مسلمانوں کی بھی اور بلکہ کافروں کے بھی، کیونکہ کافر بھی فرمایا قیامت والے دن ایسا ہوگا یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ جیسے مجرم جب تک جرم میں شریک ہوتے ہیں، کوئی ڈکیت ہو، کوئی پارٹی ہو، تو اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے بڑے حامی ہوتے ہیں، لیکن جو گرفت میں آتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن کافر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن پاک کہتا ہے کہ جہاں دنیا کے جگری دوست جو گناہ پر جمع ہوتے تھے اور دوستیاں تھیں آپس میں، یہاں کے بڑے وعدے اور وفائیں تھیں اور بڑے جو ہے یقین دہانیاں تھیں، لیکن قیامت والے دن ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہاں ایک دوستی قیامت میں کام آئے گی جسے تقوی کی دوستی کہا جاتا ہے، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جو آپس کے تعلقات ہیں یہ تو قیامت میں بچ جائیں گے، ورنہ کوئی تعلق سلامت نہیں رہے گا بلکہ الٹا ہو جائے گا۔ تو فرشتوں کی لعنت ہے اور خود کفار کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ شروع میں سزا سخت ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ سزا کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر سختیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں جیل میں، لیکن اللہ کی جیل جہنم ایسی ہے کہ لا یخفف، اس کا عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھے گا تو صحیح، بڑھ تو سکتا ہے لیکن کم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينظرون، نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی کہ اب دوبارہ دنیا میں واپس جاؤ اور جا کر دوبارہ اچھے اعمال کر کے آؤ، نہ یہ نہیں ہوگا۔ الا الذين تابوا، ہاں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، کفر تو ہوا لیکن پھر بھی ان کو خیال آ گیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، سنگین غلطی ہوگی، جرم ہو گیا، اس لیے انہوں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ اور توبہ کے بعد وَأَصْلَحُوا، یہ دو توبہ کے ساتھ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ توبہ صرف زبان کا نام نہ ہو، توبہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، دعویٰ نہ ہو، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لی اپنے اعمال کی، اپنی معاملات کی، اپنی معاشرت کی، اپنے حقوق کی ادائیگی کی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کے دروازے تو پھر بھی کھلے ہیں، اللہ کی رحمت تو پھر بھی کھلی ہے، بشرطے کہ دنیا میں انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے انہی آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ پہلے مسلمان ہوئے کچھ لوگ، پھر مرتد ہو گئے، اور پھر جناب مزید آگے کفر میں اور بڑھ گئے، کیونکہ آدمی جب تک کسی بات کو غلط جان کر اس پر پختگی سے جم نہیں جاتا، اس کے پیچھے آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یعنی جب تک اسے غلط فہمی رہتی ہے، غلطی رہتی ہے، تو غلطی تو انسان کی کبھی بھی رفع ہو سکتی ہے، آدمی واپس آ سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی نے جان لیا کہ یہ کام تو غلط ہے لیکن میں نے کرنا یہی ہے، تو اس پر پھر اللہ کی جانب سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ سے ہدایت کا طالب ہے اور جو غلطی میں بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ تو غلطی جیسے کہتے ہیں کہ سوتے کو تو انسان جگائے لیکن جاگتے کو کون جگائے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، حقیقت میں آپ اسے جگائیں گے پکڑ کر تو آواز دیں گے اٹھ جائے گا، اور جو سو تو نہیں رہا لیکن آپ کے سامنے بالکل صورت ایسی بنا رکھی جیسے میں سو رہا ہوں،
تو آپ اسے 10 دفعہ اٹھائیں، پانی گرائیں، لیکن وہ کبھی بھی اٹھے گا نہیں۔ تو جو آدمی غلطی اور غفلت میں ہوتا ہے اسے تو جھنجھوڑنے سے، دعوت دینے سے، کچھ کہنے سننے سے اس کو سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ لیکن جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن وہ ساتھ ہی یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ میں نے غلطی پر جمے رہنا ہے، تو فرمایا اللہ کو بھی ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ اس کو ہر آنے والے دن میں اور کفر میں آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں اور آگے اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ جہنم کا اور زیادہ ایندھن بنے اور سخت سے سخت عذاب ان کی جانب متوجہ ہو۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، پھر کفر کیا، کفر میں اور آگے بڑھ گئے تو ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جب توبہ کی توفیق نہیں تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، پانچواں گناہ کرتے 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 حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہی وہ ہے جو ہمیں اس سر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن نبوت کی آنکھ اس کو دیکھتی ہے اور بیان کرتی ہے، یہ غیب ہے۔ تو آپ تو اگر اس دل کا نکال کر ٹیسٹ کریں، دکھائیں کسی لیبارٹری میں، تو کہیں گے یہاں کوئی سیاہی نہیں ہے، جو نارمل ہے، لیکن نبوت کی نظر میں وہ نارمل نہیں ہے، وہ کالا ہو چکا، سیاہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ آخر میں اس میں ایک ڈاٹ کے برابر بھی سفیدی باقی نہیں بچتی، بلکہ وہ سارا سیاہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خیر کی بات اس دل پر اثر نہیں کرتی، اور یہ بڑا خطرناک درجہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور اس درجے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم خیر کا کام کریں لیکن نہیں کر پاتے۔ لیکن اس حد تک جو اس کی قوت ارادی ہے، نیکی کی طرف بڑھنے کی جو ایک انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، وہ قوت ارادی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، فالج ہو زدہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر خیر کی طرف آ نہیں پاتا۔ تو جب آ نہیں پاتا تو پھر توبہ نہیں کرتا تو قبول کہاں سے ہوگی؟ لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، صحیح معنوں میں جو گمراہ ہیں وہ یہ لوگ ہیں کہ بیچارے دنیا میں بھی جیسی کیسی زندگی گزری، لیکن آنے والی زندگی میں ہمیشہ 1 سال نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑ نہیں، ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔